الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلمنا في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمحافل الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الجزوية والجود التقوية والنحاوة النحوية والهيئة الأسكرية والهيئة الإلهية المحمدية الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى خير يوم الدين أما بعد فقد تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله بالحق بسم الله الرحمن الرحيم زين المجالس بالذكر الخلية الله بزرگان ملت برادران اسلام دلوں میں محبت بیان کرنے والوں آنکھوں میں نمی حسین کی نمی محسوس کرنے والوں اور دعائیں پاکوں سرکار سلام اللہ علیہ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے عرض کیا تو رسول خدا کی بہت ہی مشہور معروف ہے زین مجالس میں ذکر فضیلت علی ابی طالب کے بعد اپنی مجالس کو زینت دو علی کی ذکر سے کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے مولا کائنات کی وہ فضیلت وہ افضلیت ہے دنیا کی تمام فضیلت ایک طرف مولا کائنات کی فضیلت ایک طرف اسی بنا پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس جہاں بھی ذکر کرو چھٹی امام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اپنے بیٹھے ہوئی وہ نشیب وہ مجالس وہ جگہ جہاں چند افراد بیٹھ کے ہمارے اہل بیت کا ذکر کرے وہ جگہ مجھے بہت پسند ہے کہ اگر انسان دوست یار کچھ لوگ بیٹھ کے میں اور اہل بیت کے فضائل بتائیں یا واقعہ بتائے کہ کردار کو بتائے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں تو اسی بنا پہ کہ اپنی مجالس کی زینت کو علی کے ذکر سے کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر اور خدا کا ذکر اور خدا کا ذکر عبادت ہے دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ یا علی انت یاقوت الدین کی فضیلت امام علی علیہ السلام کو دیکھیں کہ امام کی فضیلت کیا ہے ہمارے اولاد کے پہلی امام کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی انت یاقوت الدین اے علی آپ دین کے یاسوع ہیں اب انسان کو ذہن میں فکر یہ ہوگی کہ یاسوع ہے کیا چیز اور رسول خدا معاملہ کائنات کو یاسوع کہہ کے پکارتا ہے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ یاسوع اسے کہتے ہیں جو شہد کی مدمکھیوں کا سردار ہوا اور یاسوع جو سردار ہوا کرتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مدمکھی شہد لے کر آتی ہے تو یاسوع اس نے تین چیزیں کیا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ شہد غلیظ نہ ہو
دوسری چیز کیا ہے کہ شہد نجس نہ ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ شہد حرام نہ ہو۔ اگر یہ تین چیزیں اس شہد کے اندر پائی جاتی ہے تو یاسوب اس مدھومکھی کو کاٹ کر پھینک دے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص دین اسلام میں ان تین چیزوں کو داخل کرے گا، رائج کرے گا، تو مولا کائنات بھی اسے کاٹ کر دے گا۔ اسی بنا پر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت یاسوب الدین۔ ایک مرتبہ رسول خدا ہے اور رسول خدا صحابیوں کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہے کہ جیسے چاند کے درمیان ستاروں کے درمیان چاند، اتنے میں ایک مدھومکھی ایک صحابی کے کان کے پاس توجہ چاہتے ہیں میرا ساتھ دیجیے، اور گزرنے کے بعد اس صحابی کو تھوڑی دیر پریشانی ہوئی، اس کے ہاتھ آ گیا، پھر دوسری مرتبہ گزرا، پھر ہاتھ بڑھا کے ہٹا، پھر تیسری مرتبہ گزرا، اس نے ہاتھ بڑھا کے ہٹانے کے بعد رسول خدا کی طرف مخاطب ہوकर کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ یاسوب کو بلائیں گے وہ میرے پاس آپ کے پاس آ جائے گا؟ رسول خدا فرماتا ہے کہ تم خود بلا لو۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے کہ اے یاسوب تمہیں رسول خدا بلا رہا ہے۔ یاسوب آتا ہے، آنے کے بعد دستے رسالت پر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد صحابی کہتا ہے کہ یا رسول خدا اگر میں ایسے سوال کروں گا کہ اس کا جواب نہیں ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بے شک یہ سب کا جواب ہے۔ تو سوال کرتا کہ صحابی یا رسول سے یہ بتاؤ کہ تم کتنی ننھی سے جانے، تم اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیتے ہیں؟ کبھی اس گاڑی سے اس گاڑی، اس گاڑی سے اس گاڑی پر۔ جاسوس کہتا ہے کہ جب دوسرا سوال تھا اس کے بعد صحابی حیرت میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں دوسرا سوال بھی کرنے والا ہوں؟ جاسوس کہتا ہے کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں دفتر رسالت پر بیٹھی ہوئی ہوں؟ یعنی پتہ نہیں چلتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ دفتر رسالت پر آ کے بیٹھ جائے اور رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہے یا رسول اللہ کیا سنا، توریت سنا، زبور سنا، انجیل سنا، قرآن سنا۔ اس کے بعد یاسوب کہتا ہے کہ یہ بتا، دوسرا سوال کرتا، یہ بتا کہ پھول کے رس میں کرواہٹ ہوتی ہے، آخرکار تم اسے میٹھا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے یاسوب کیا خود جواب دیتا ہے کہ یاسوب کہتا ہے کہ عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، میں فضاؤں میں یہی تیرے کے لیے پھرتی ہوں۔ پھول کی رس میں کرواہٹیں ہوتی ہیں مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد دلانی پڑتی ہے۔ یہ عظمت مولا کائنات مولا علی کی فضیلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جب تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ جو بہت ہی زیادہ دار قطار ہو رہے ہیں، مولا اسے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ضعیفہ مولا کو پہچان گئے۔ ضعیفہ کہتے ہیں کہ مولا میں ایک مالکہ کے کام کرتی ہوں، اس نے مجھے گوشت منگوانے کو کہا تھا، اس سے کہا تھا گوشت لے آؤ۔ جب میں بازار سے گوشت لے کر آئی تو گوشت خراب نکلا، مجھ سے مالکہ نے کہا کہ جاؤ گوشت واپس کر دیا۔ دیکھیے عظمت مولا کائنات سمجھیے۔ پھر جب میں واپس کرنے کے لیے آئی، جب دوبارہ لے کے واپس کر کے گوشت لے کے گوشت پھر بھی خراب نکلا، مالکہ نے مجھ سے کہا کہ اب تیسری بار اگر گوشت خراب نکلے گا تو میں سزا دوں گی، اور قصاب نے کہا تھا کہ اگر تم دوبارہ میرے پاس آئی تو میں تمہیں سزا دوں گا اور گوشت واپس نہیں کروں گا۔ میں پریشان ہوں کہ مولا بتائیے میں کہاں جاؤں؟ مولا کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارت کے تیار ہوں، تم مجھے جہاں جانا چاہتی ہو لے چلو۔ ضعیفہ کہتی ہے کہ مولا ادھر مالکہ کی صدر کو چلیے قصاب کے پاس چلتے ہیں۔ قصاب جو تھا وہ مولا سے بہت ہی عقیدت رکھتا تھا، لیکن مولا کو پہچانتا نہیں تھا، مردائن کا رہنے والا،
اور وہ مولا کی زیارت کے لیے کوفے آیا. جب مولا اس کے دکان پر گئے اور جانے کے بعد مولا نے اس سے گوشت واپس کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد قصاب بڑی غصے کے ساتھ ابھی دیکھیے سب نے یہ اللہ بتا دیا مولا کا سب دیکھیں قصاب بڑی غصے کے ساتھ اترا اور مولا کا گریبان تاکہ جاؤ میں گوشت واپس نہیں. امام کہتے ہیں امام خاموش ہو جاتے ہیں لیکن مستقبل کا حال امام ہوتا ہے. امام خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جانے کے بعد اس ضعیفہ سے کہتے ہیں چلو مجھے اپنے مال لے کر گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ احمد کوفی کا گھر ہے اور وہ مولا سے بہت عقیدت رکھتا ہے. اتفاق سے احمد کوفی اس پر گھر میں نہیں اور احمد کوفی کی زوجہ گھر میں تھی. جیسے ہی مولا نے دخل الباب کیا احمد کوفی کی زوجہ باہر آئی تو مولا کو دیکھ کے فوراً پہچان کر اور جیسے ہی ساتھ میں اس ضعیفہ کو دیکھا اور اس ضعیفہ کو دیکھنے کے بعد وہ ضعیفہ اس کی زوجہ سمجھ گئی کہ مولا میرے پاس کیوں آیا. وہ مولا کی قدموں میں گر گئی مولا مجھے معاف کر دیے. اس کے بعد مولا اس سے کہتے ہیں کہ تو اس ضعیفہ کو آزاد کر. مولا اس کے بعد آزاد کرتے ہیں. آزاد کرنے کے بعد وہ احمد کوفی کی زوجہ مولا گھر لے جاتی ہے. گھر لے جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد احمد کوفی جب گھر آتا ہے تمام منظر جب احمد کوفی کو بتایا جاتا ہے احمد کوفی خوش ہو جاتا ہے. اور کچھ دیر کے بعد جب مولا مسجد میں تشریف نہیں لے جا پائے تو کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ مولا کے تلاش کے لیے نکلے کہ آخر مولا کہاں ہے. اس کے بعد جب قصاب کی دکان پر گئے ہیں اور جانے کے بعد قصاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا مولا تمہارے دکان پر آئے تھے. وہ کہتا ہے کہ مولا میری دکان پر نہیں آئے تھے کیونکہ میں خود ان کی زیارت سے مشتاق ہوں. تم مجھے خود بتاؤ کہ مولا کہاں ہے. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ میں مولا کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم سب علی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ. عطادار نے مظلوم کربلا جب احمد کوفی کے گھر پہ لوگ پہنچے. لوگ پہنچنے کے بعد اس کی جیسے دخل بات کیا مولا باہر آئے. مولا باہر آنے کے بعد قصاب گرا کے رونے لگا اور مولا کے قدموں میں گر گیا. اور گرنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا پہلے واقعے میں مولا کے گریبان پکڑنے کے اس نے جس ہاتھ سے مولا کے گریبان پکڑا تھا اور پکڑنے کے بعد اس نے اپنی کلائی کاٹ لی اپنی داڑھی سے. مولا نے اسے اٹھایا. اٹھانے کے بعد گلے سے لگایا اور گلے لگانے کے بعد اس کے ہاتھ کو اس کی کلائی سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد رومال ڈالا اور رومال ڈالنے کے بعد جیسے ہی سورہ حمد پڑھا اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد رومال کو ہٹایا. سب لوگ تعجب کر رہے تھے دیکھنے لگے کہ اس کا ہاتھ دونوں صحیح سلامت جڑ گئے. یہ شخص بہت ہونے لگا تو مولا کی بارگاہ میں آیا. آپ مولا میں نے چوری کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی دنیا میں مجھے سزا دے کر مجھے گناہ کو سنوا. انسان کے اندر یہ عقیدت آ گیا کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس مال سے تم نے چوری کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مال بیت المال میں سے ہو. وہ کہتا ہے کہ نہیں مولا وہ مال بیت المال میں سے نہیں ہے. امام نے سننے کے بعد حکم دیا کہ فلان اس کی آگے کی چاروں انگلیاں کاٹ دو. چوری کی سزا کاٹ دی. کاٹنے کے بعد جو مولا کے چہرے والا کا جو جوڑ وہ انگلیاں اٹھاتا ہے. اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے باہر نکلتا ہے اور مولا کی مدد سنا کرتا ہوا چلا جاتا ہے. مولا کے ساتھ مدد سنا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. سامنے سے ابن عباس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں تمہارا یہ حال ہے تمہارا یہ حال کس نے کیا. اس نے کہا کہ میرا یہ حال میرے مولا نے کیا. اس نے کہا کہ مولا نے تمہارا حال کیا پھر بھی تم مولا کی مدد سنا کر رہے ہو. کہا کہ میری کیا مجال کہ میں مولا کی مدد سنا کیوں نہ کروں. مولا کی مدد سنا تو بلکہ خدا اور رسول کرتے ہیں. اللہ نے مظلوم کربلا. اس کے بعد اس کے بعد ابن زیاد جب ابن عباس جب مولا کی بارگاہ میں آتا ہے آنے کے بعد مولا کو تمام واقعے کو بتاتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ اے ابن عباس میرے بعض دوست ایسے ہیں جن کو میں ناحق طور پہ قتل کر دوں پھر بھی ان کے دلوں سے میری محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لیکن بعض دشمن ایسے ہیں کہ اگر ان سے میں محبت ایک انکساری کے ساتھ
اتر جاؤ تب بھی ان کے دلوں میں میری بہت دشمنی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لے کے آؤ جس کی میں انگلی کاٹی گئی تھی۔ یہ جاتا ہے، جانے پر تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں ایک کنارے کھڑا ہے اور وہی مولا کے مدح ثنا کر رہا ہے، مولا کی تعریف کر رہا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ چلو انہیں مولا نے بلایا۔ مولا کے قریب گیا، دربار میں گیا، مولا نے کہا کہ میں تمہاری انگلی کاٹی پھر بھی تم میری مدح ثنا کر رہے ہو۔ وہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا مولا میری کیا مزہ، میری کیا مسئلہ کہ میں اپنی مدح ثنا کو نہ کروں، کیونکہ آپ کی مدح ثنا کو خدا اور اس کے رسول نے۔ امام کہتے ہیں لاؤ اپنی انگلیوں میرے ہاتھ میں۔ امام اس کی انگلیوں کو دیتے ہیں اور انگلیوں کے بعد اس کے ہاتھ میں پکڑتے جب انگلیس ڈھونڈتے ہیں خدا بند عالم دعا کرتے ہیں لیکن چاروں جام لگے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مولا کی عظمت۔ شاید یعقوب کہتا ہے کہ اس میں شاید کہتا ہے کہ قلم یہ کہتا ہے دنیا کے ہر معاملے کا، قلم یہ کہتا ہے معاملے کے تاریخ کے والے، قلم یہ کہتا ہے دنیا کے ہر معاملے کا۔ یہ موجودہ مجھے کیسا دکھائی دیتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کی صدیوں سے، میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کی صدیوں سے، مگر ورق علی سادہ دکھائی دیتا ہے۔ مولا کے معجزات دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ یمن کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے نجف پہ حملہ کر دیا۔ نجف پہ حملہ کرنے کے بعد اہل نجف کے لوگ پریشان ہوئے اور پریشان ہونے کے بعد کہ جب وہ لوگ حملہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو حملہ کرنے والے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک ناپاک کوئی ایک شخص آیا ہوا ہے، گھوڑا سوار ہے اور اپنی میان سے تلوار نکالا، اور دیکھنے کے بعد سب تعجب کر رہے تھے کیونکہ اس کے چہرے پر چاند جیسا اتنا نورانی چہرہ تھا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ کون ہے۔ مولا نے جتنے بھی دشمن تھے سب کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ایک شخص زندہ چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اپنے ساتھی سے بتا دو کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب وہ جاتا ہے جانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے جتنے ساتھی تھے سب کے سب قتل ہو گئے۔ سب تعجب کہنے لگے کہ کس نے قتل کیا اتنے لوگوں کو؟ کہا کہ علی نے قتل کیا۔ کہا علی کیسے؟ کہ علی خود آئے تھے، انہوں نے خود بتایا کہ میں علی ہوں۔ اس کے بعد جب سب لوگ آئے ہیں تو لاشوں کو دیکھا، لاشوں کو دیکھنے کے بعد سب کے سب تعجب میں پڑ گئے کیونکہ سب کے وار ایک جیسے تھے، کسی کا وار ادھر سے ادھر نہیں تھا، سب پریشان تھے۔ دیوار دیکھنے کے بعد سب سمجھتے کہ یہ کس نے کیا؟ ایک عرب کا شخص تھا، اس نے ترازو بلایا اور اس نے ترازو کہا کہ ترازو لے کے آؤ، اور جب ترازو لایا گیا ایک جسم میں دھڑ کے اس طرح رکھا گیا اور ایک ادھر رکھا گیا، پھر ترازو کو اٹھایا گیا اور دونوں کو جب برابر دیکھا وہ عرب کا شخص کہتا ہے کہ میں سمجھ گئی ہے علی ابن ابی طالب ہے۔ ایسا بات علی کر سکتے ہیں، علی کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے علی کی فضیلت۔ علی خالی کچھ کہہ دے تو انسان جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہنا سفر کر رہے تھے اپنے ایک شخص کے ساتھ، اتنے میں اہل شہر کا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولا کو دبلا کہنے لگا کہ آپ نے بہت لوگوں کو بے ظلم کیا، سب کو قتل کیا ہے اور بہت لوگوں کو یتیم کیا ہے۔ مولا اس کی بات سے نظر نہ آئے، خالی مولا نے اتنا کہا کہ ذرا اس سے دور ہو۔ جب آگے بڑھا وہ شخص پیچھے دیکھتا جو مولا کے ساتھ ہے کہ وہ کالے کتے میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پریشان حیران کتا کو کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے مولا اس کتے کو اس شخص پہ طرف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کتا انسانی شکل میں ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص مولا کو بڑا بھلا کہہ رہا تھا، جیسے
قدموں میں گر کے مولا کے سامنے ہی خداوند عالم کے لیے رسول کے لیے کلمہ پڑھنے لگا. صلوات تو عزیزان گرامی، یہ ہے مولا کی عظمت، مولا کے فضائل، مولا کی اہمیت. ہم مولا کے کردار کی عظمت کو سمجھیں. ہم معصوم کے چاہنے والے ہیں تو معصوم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، کسی اور کے کہنے پر نہ جائیں. بس اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے بعد اپنے مسائل. ایک حیدرآباد کا بہت ہی مشہور معروف واقعہ، جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والدین کمسنی میں انتقال کرنا، جب دونوں بڑے ہونے کے بعد بھائی نے سوچا کہ لاؤ بہن کی شادی کرو. بہن بڑی ہو گئی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. بھائی آیا ایک شخص کے بعد جو بہت مالدار تھا، کرمانی کام تھا. آنے کے بعد کرمانی صاحب سے کہتا ہے کہ کرمانی صاحب مجھے کچھ پیسے عطا کر دی، میں اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا. کرمانی صاحب کہتے ہیں دیکھو تم پیسے لے جاؤ، جو اپنی بہن کو شادی کر دو، لیکن میری ایک وصیت ہے. کرمانی صاحب کہتے ہیں مجھے یہ پیسے مت لوٹانا، لیکن میری ایک وصیت ہے. میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری لاش پر آ کر موہر پڑ دے. جاتا ہے پیسے لے کے. جب شادی وادی بہن کی ہو جاتی ہے، کچھ دن کے بعد جب اس کو خبر ہوتی ہے کہ کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا، سنیے مولا کے چاہنے والے پیسے ہوتے ہیں، مولا کے عقیدت رکھنے والے پیسے ہوتے ہیں. ہم آرکائیو میں کربلا جائیں گے کہ میں نے وہاں کے لوگوں کی کیفیت دیکھی. مولا سے عقیدت کیا کیفیت تھی. زمین پہ چلتی ہوئی زمین پر بیٹھ کے تندوق میں زائرہ کی خدمت کرتا ہے. جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کرمانی صاحب کا انتقال ہے، جب قبرستان پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ پٹے وغیرہ لگا دیے گئے. تو لوگوں سے کہتا ہے کہ کرمانی صاحب کی وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش پر آ کر وہاں پڑوں گا. لوگوں نے وصیت سننے کے بعد پٹے ہٹائے گئے. پٹے ہٹانے کے بعد جب وہ قبر کو اترتا ہے، اترنے کے بعد دو بدماشانی لوہے نکلتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جیسے ہی یہ بچہ وہاں پڑتا ہے، لاش کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں. سب کے سب پریشان ہو گئے اور سب کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہے. ان کی لاش کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں. پھر وہ بچہ وہاں پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی. پھر لاش کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اس زمانے کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بلانے کے بعد ڈاکٹر ریڈی سے کہتے ہیں کہ اسے چیک کریے یہ زندہ ہے. ڈاکٹر ریڈی سب دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ریڈی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ دیر پہلے ہی مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے. جب وہ نوحہ پڑتا ہے اور نوحہ پڑتا ہے تو لاش کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں. ڈاکٹر ریڈی کہتے ہیں کہ اس بچے کو پھر سے بلاؤ، میں تمام منظر اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جب بچے کو بلایا جاتا ہے، بچہ پھر اترتا ہے. اترنے کے بعد قبر پہ پھر نوحہ پڑتا ہے، کہتا ہے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی. پھر لاش کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ڈاکٹر ریڈی تمام منظر کو دیکھتے ہیں اور تمام منظر کو دیکھنے کے بعد پھر یہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ جب یہ بچہ نوحہ پڑتا ہے، روح آتی ہے، آنے کے بعد ہوتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج پہلی محرم ہو چکی ہے، دوسری محرم کی شب لگ گئی ہے. ابھی میں نے اس سے قبل کے مسائل میں جناب مسلم بن عقیل کے مسائل بیان کیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آج مسلم کے دونوں بچوں کا مسائل بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مسلم کے بعد جب مسلم شہید کر دیے گئے، جب دونوں مسلم کے بچوں کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیا گیا. جب زندان والا جب آتا ہے، آنے کے بعد بچے کو کرتے ہیں، بچے سے پوچھتا ہے زندان اے بچوں تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بچے کہتے ہیں کہ میرا بھائی چھوٹے بھائی کا نام محمد ہے، میرا نام ابراہیم ہے. تو زندان والا کہتا ہے میں یہ نام تو سنا ہے، آخر یہ تم کس کے بچے ہو؟ اس کے بعد وہ زندان کے بچے کہتے ہیں میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں، میں مسلم بن عقیل کا بچہ ہوں. اس کے بعد زندان ان دونوں بچوں کو آزاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
आगे चले जाओ और नहर फुरात जा रही है, उसी रास्ते में तुम करबला चले जाना। अल्लाह ताला ने मतलब करबला, तो बच्चे आगे आगे जाते जाते थक जाते हैं। नहर फुरात के किनारे एक पेड़ होता है, पेड़ के पास पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद बैठ जाते हैं। उसके बाद एक खातून आती है नहर फुरात में पानी भरने के लिए। जैसे ही नहर फुरात की तरफ देखती है और खातून देखती है कि दो चांद से चेहरे पानी की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद बच्चे को जब ऊपर देखती है, अब देखने के बाद वो खातून अहले बैत की चाहने वाली थी, वो अहले बैत का इश्क करने वाली थी। हज़रत ने मज़लूम में करबला बच्चों से कहती है, बच्चों तुम कौन हो? कहती है मैं मुस्लिम। बच्चे कहते हैं मैं मुस्लिम बिन अकील का बेटा हूँ। उसके बाद बच्चों से कहती है, ऐ बच्चों तुम नीचे आ जाओ, तुम मेरे घर की तरफ चलो, मेरे घर चलो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई अज़ियत नहीं होगी। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला बच्चे खातून के साथ जब घर आते हैं और घर आने के बाद बच्चों को एक कमरे में रख दिया जाता है। बच्चे रात में इबादत करते हैं और रात में इबादत करने के बाद कुछ देर के बाद उस खातून का शौहर वलीद नाम का था आता है, हारिस नाम का था आता है। आने के बाद उसको रोने की आवाज सुनाई देती है कि आखिर मेरे बच्चे में, ये मेरे घर में ये बच्चों की रोने की आवाज किसकी तरफ से आ रही? अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला जब वो कमरे में जाता है और जाने के बाद देखता है और देखने के बाद कहता है कि ऐ बच्चों तुम कौन हो? ऐ बच्चों तुम कौन? जैसे ही बच्चों को क्या पता कि ये जालिम मेरे साथ क्या करेगा। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला जैसे बच्चों ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील का बेटा हूँ, अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला उसके बाद हारिस ने अपने दोनों हाथ को बढ़ाया और दोनों बच्चों को सर पे रखा और बालों को पकड़ के कमरे से बाहर खींचा और खींचने के बाद नहर फुरात की तरफ ले गया। उस खातून रोकती रही, ऐ रुक जा, इन बच्चों को कत्ल मत कर। वो शौहर कहता है कि मैं इन बच्चों को कत्ल करूंगा क्योंकि मुझे इब्न ज़ियाद की तरफ से इनाम मिलेगा। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला उसके बाद तू नहर फुरात के करीब जाता है और जाने के बाद हारिस कहता है उनके दोनों भाइयों से, कहता है तुम दोनों अपने अपने कुर्ता उतारो, अपने अपने कुर्ते उतारो। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला बड़े भाई ने जो कुर्ता अपने हाथ से उतार लिया, जब छोटा भाई नहीं उतार पा रहा था, हारिस कहता है कि आखिर तुम अपना कुर्ता क्यों नहीं उतार रहे हो? वो छोटा भाई कहता है कि हाय हारिस, मैं तुम्हें मेरी जसीमे में तरस नहीं आता कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कितना छोटा हूँ। वो मेरा कुर्ता मैं मेरी माँ उतारा करती थी, मैं अपने कुर्ते के बटन में नहीं खोल पा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला फिर हारिस कहता है कि पहले कौन कत्ल होना चाहता है? पहले बड़ा भाई आता है, फिर छोटा भाई आता है, कहता है कि मैं कत्ल होना चाहता हूँ, मैं कत्ल होना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों भाइयों में आपस में गले मिल के रोने लगते हैं। हारिस ऐसी तलवार मारता है कि दोनों बच्चों के सर उसके जिस्म से अलग हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला उसके बाद हारिस दोनों बच्चों की लाश को नहर फुरात में फेंक देता है और नहर फुरात फेंक देता है। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला से नजदीक 20 किलोमीटर एक जगह है मुसय्यद नाम की, वहां पर उस वक्त एक किसान रहा करता था और जब उसने नहर फुरात में देखा कि दो लाश आ रही है, वो तड़प गया और कहता कि हाय आज किस माँ की गोद उजड़ गई, हाय आज किस माँ की गोद उजड़ गई। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला उसके बाद वो किसान जो था उसने दोनों बच्चों की लाश को वहीं पर दफन कर दिया। उसके बाद हारिस बच्चों के सर को लेता है, एक गठरी में बंद करता है, इब्न ज़ियाद के पास जाता है। इब्न ज़ियाद देखता है कि कहता है कि ये बताओ तुम इन गठरी में किसको लेके आ रहे हो? उसके बाद हारिस कहता है कि ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। इब्न ज़ियाद कहता है मैंने तुम्हें तो कहा था कि इन बच्चों को मेरे पास जिंदा लेके आना, तुमने इसे कत्ल क्यों कर दिया? अच्छा उसके बाद हारिस इब्न ज़ियाद कहता है अच्छा उन गठरी को खोलो। अल्लाह ताला ने मज़लूम में करबला जब उन गठरी को खोला जाता है और जब दो छोटे छोटे सांप निकलते हैं जब खून से लथपथ होते हैं, उसके बाद इब्न ज़ियाद की समझ में नहीं आता कि इनके चेहरे कैसे हैं। इब्न ज़ियाद कहता है कि इन बच्चों के चेहरे पर पानी डाला जाए, इन बच्चों के सर पर पानी डाला जाए। अल्लाह ताला जैसे ही पानी डाला जाता है तो सर से बाल जुदा होने लगते हैं। इब्न ज़ियाद कहता है कि आखिर क्या वजह है, इन बच्चों के सर से बाल क्यों जुदा हो रहे हैं? हारिस कहता है कि जब मैंने इन्हें बाल पकड़ खींचा था तो इनके सर से बाल जुदा हो गए। खुदाया हमारी इस मज़ाक को कबूल फरमा, खुदाया आप सबके तमाम परेशानी को दूर फरमा। खुदाया इस अय्याम में जो भी परेशान है अपने अपने हालात से अपनी तमाम देखा पूरा फरमा।
جہاں جہاں شیعہ حضرت اللہ کی جان مان دو آپ کی مدد فرما خدایا دشمن ہے دشمن اسلام کو نابود فرما خدایا ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس کائنات میں نہیں ہیں جوار معصوم جگہ فرما خدایا فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرما خدایا اسرائیل کو دل سے جلد اس کو نابود فرما خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری ایمان کی ظہور میں تعلیم عنایت فرما اور ہم سب کو اپنی اصحاب و اصحاب مسلمات فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم